یہاں پر تو عاشر بھی ساحل کو صاف صاف ڈراتے دھمکاتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ جو کچھ تم بتا رہے ہو نا، اگر یہ حقیقت نہ نکلا تو تم سے میں ایک ایک بات کا بدلہ لوں گا، تم جانتے نہیں ہو مجھے۔ ساحل عاشر کی خاموشی سے یہ بات سنتے ہوئے نظریں جھکائے کھڑا رہتا ہے۔ دوسری طرف میڈم ثروت ایک بار پھر ہادیہ اور بطول کی طرف جا پہنچتی ہے، اور وہاں جا کر جیسے ہی بیٹھتی ہے تو کہنے لگتی ہے کہ ایک بار پھر میں بطول کے رشتے کے لیے نہیں بلکہ اس بار تو ہادیہ کے رشتے کے لیے امید لگا کر آئی ہوں۔ میں اپنے بیٹے عاشر کے لیے ہادیہ کا رشتہ لینا چاہتی ہوں۔ پہلے تو میڈم ثروت کو اپنے گھر داخل ہوتے ہوئے ساری فیملی دیکھ کر حیران و پریشان ہو جاتی ہے، پھر جب میڈم ثروت کی بات تو خوش ہونے لگتے ہیں، کیونکہ بظاہر تو سراج صاحب بھی یہی چاہتے تھے کہ ہادیہ کا رشتہ اگر عاشر کے ساتھ ہو جائے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے۔ جبکہ ایک طرف تو ہادیہ کے رشتے کی بات چل رہی ہوتی ہے عاشر کے ساتھ، دوسری طرف ہادیہ سر پر چادر اوڑھے دوپٹہ پہنے گھر سے نکل جاتی ہے، اپنے ماں باپ کی عزت داؤ پر لگا کے کشان کے پاس جا پہنچتی ہے۔ جیسے ہی کشان کے پاس جا کر بیٹھتی ہے تو کشان ہادیہ کو دیکھ کر معصومیت کا ڈھونگ رچانے لگتا ہے، اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہادیہ پھر کشان سے وعدے لیتے ہوئے قسمیں دیتے ہوئے اس سے ایک بات پوچھنے لگتی ہے کہ کشان کیا یہ سچ ہے کہ آپ میرے والد صاحب کی دکان پر گئے تھے اور ان سے بتہ لینے کی کوشش کی تھی؟ تو کشان نظریں جھکائے خاموشی سے بیٹھا رہتا ہے، کیونکہ کشان اچھے سے سمجھ چکا ہوتا ہے کہ حقیقت تو یہی ہے کہ جو ہادیہ کو ساری معلوم ہو چکی ہے۔ پھر کشان ہادیہ کو یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے، کہنے لگتا ہے کہ ہادیہ حقیقت تو یہی ہے، لیکن میں خود کو بہت زیادہ بدل چکا ہوں، اب میں وہ کشان نہیں رہا جو کہ پہلے تھا۔ اس سے بڑے یقین کی میں کیا تمہیں دلیل دے سکتا ہوں کہ میں نے اپنی ماں کی قسم اٹھا کر تمہیں یقین دلانے کی کوشش کی۔ دوسری طرف جیسے ہی ہادیہ کی والدہ ہادیہ کے کمرے میں جا پہنچتی ہیں اور ہادیہ کو اپنے بستر پر نہیں دیکھ پاتی تو حیران و پریشان اور گمسم سی ہو جاتی ہیں کہ آخر ہادیہ کس طرف دوڑ چلی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہادیہ اپنی پیچھے کی ساری کشتیاں جلا کر کشان کے انتخاب کے لیے دوڑ چلی تو کشان بھی اس کا ساتھ دے گا؟ اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا نیچے کمنٹ سیکشن میں۔